السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب اسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس لیکچر میں ہم BSN 8 سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر 2 کے سیکشن ڈی، جو کہ ہمارے ساتھ رول آف نرس ان اسکول ہیلتھ ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک کی شروعات ہم اسکول ہیلتھ ٹیم سے اس کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم نرسز رول ان اسکول ہیلتھ کے، نرسز کا جو ہے اسکول ہیلتھ میں کیا کردار ہوتا ہے، اور اسکول ہیلتھ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم مختلف اسکولز وزٹ کرتے ہیں، نرسز جو ہے ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے وہ مختلف اسکولز وزٹ کرتے ہیں، وہاں وزٹ کرنے کے بعد وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو صحت کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو نالج ڈیلیور کرتے ہیں، اسی طرح سے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ہم کیا کرتے ہیں، مختلف سکلز جو ہے وہ سکھاتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو، اپنے صحت کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرز، اپنی کمیونٹی میں موجود لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو وہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اس میں وہ کیسے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ہیلتھ کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو ہم کس طرح سے جو ہے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے جب ہم ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسکول ہیلتھ کہتے ہیں۔ تو اسکول ہیلتھ کا جو ہے یہ ایک ٹیم پر مشتمل ہوتا ہے اور اس ٹیم میں ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں، اس کے خاص ممبرز ہوتے ہیں جو کہ اس رول کو پلے کرتے ہیں۔ تو ان ممبرز کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے اور اس کو مزید آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اٹ کمپرائزز آف اسکول میڈیکل آفیسر، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو ممبر آتا ہے اسکول ہیلتھ ٹیم کا تو وہ کون ہوتے ہیں، وہ اسکول میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسکول ہیلتھ نرس ہوتی ہے، نرسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایگزیلری ہیلتھ ورکر، ایگزیلری ہیلتھ ورکر سے مراد یہ ہے کہ ہیلتھ ورک سے ریلیٹڈ جو دوسرے ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے کام کرتے ہیں تو ان کو ہم ایگزیلری ہیلتھ ورکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسکول ٹیچرز آ جاتے ہیں، پیرنٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو آ جاتے ہیں اور اس میں کمیونٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مل کر ایک اسکول ہیلتھ ٹیم کو کیا کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں اور اسکول ہیلتھ کا جو پرپس ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ فنکشن آف دا ٹیم، اب اگر ہم اسکول ہیلتھ ٹیم کے فنکشن کے بارے میں بات کریں کہ اسکول ہیلتھ ٹیم کا کیا رول ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اسکول میں، تو وہ مندرجہ ذیل ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ رول ان پروموٹنگ دا ہیلتھ آف اسکول چلڈرن، جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اسکول میں جتنے بھی بچے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے صحت کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کو صحت کے حوالے سے ان میں کیسے ہم شعور کو اجاگر کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ اسکول ہیلتھ ٹیم کیا کرتی ہے، ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسیس اسکول ہیلتھ نیڈس، پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز، ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مختلف اسکول وزٹ کرتے ہیں تو وہاں وزٹ کرنے کے بعد اس اسکول کے ہیلتھ کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے لیے جو ہے پراپر پلاننگ کرتے ہیں، اس پراپر پلاننگ کو آرگنائز کر کے اس کو جو ہے پھر اسکول ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو ہیلتھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایوالویٹ the school health program and its activities implemented، اسی طرح سے اسکول ہیلتھ پروگرامز کی ایوالویشن کی جاتی ہے اور جو پروگرام ان کے لیے ارینج کیے ہوتے ہیں تو اس کی ایوالویشن کی جاتی ہے کہ آیا اس پر مکمل طور پر
کام ہو رہا ہے یا نہیں، اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایوالویشن کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے لیے جو ہے پلاننگ کیا جاتا ہے اسکول ہیلتھ ٹیم میں، ٹھیک ہے. اسکول ہیلتھ ٹیم کے ذریعے جو ہے ان بچوں کے لیے کیا جاتا ہے، فیوچر پلاننگ کی جاتی ہے کہ مزید فیوچر میں ہم ان کے ہیلتھ کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، ان کے ہیلتھ کو ہم کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے ہم ان کو مختلف بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں رول پلے کر سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے جو ہے یہ اسکول ہیلتھ ٹیم جو ہے کیا کرتی ہے، فیوچر پلاننگ کرتی ہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ فنکشن ہے جو کہ اسکول ہیلتھ ٹیم کیا کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے. اسکول پرنسپل رسپانسبلٹی. سب سے پہلے اگر ہم اسکول ہیلتھ ٹیم میں اسکول کے جو پرنسپل ہوتے ہیں ان کی اگر ہم رسپانسبلٹیز کی بات کریں، ان کی اگر ہم ذمہ داریوں کی بات کریں، تو ان کی ذمہ داریوں میں جو پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انشور دیٹ اسکول ہیلتھ پروگرام ہیز اپروول اینڈ سپورٹ آف دا اسکول ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. ٹھیک ہے، پرنسپل نے جو ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو اسکول ہیلتھ پروگرام ہے اس کو جو ہے اپروول ملی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے اسکول ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی طرف سے جو ہے ان کو پورا سپورٹ جو ہے وہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کی یقین دہانی پرنسپل نے کیا کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسری رسپانسبلٹی پرنسپل کی یہ ہوتی ہے کہ انشور اسکول ٹیچرز آر ایڈیکوائٹلی ٹرین فار ہیلتھ کیئر آف اسکول چلڈرن. پرنسپل نے اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اسکول میں جو ٹیچر ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے مکمل طور پر وہ ٹرین ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ویل ایکوپڈ ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس بات کی بھی جو ہے یقین دہانی پرنسپل نے کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انشور پیرنٹس آر انوالوڈ ان دا فالو اپ آف دا اسکول چلڈرن. اس کے علاوہ رسپانسبل ہوتے ہیں پرنسپل کہ وہ کیا کرے، وہ ان بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے بچوں کے صحت کے لیے ان کو کیا کرے، ان کو انوالو کرے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت پر پراپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھے، اور بچوں کی جو صحت ہے اس کے لیے جو ہے بچوں کو کیا کرے، ان کی چیک اپ کیا کرے. ٹھیک ہے، پرووائڈ فیسلٹیز فار امپلیمنٹیشن آف اسکول ہیلتھ ایکٹیویٹیز. اسی طرح سے پرنسپل جو ہے وہ تمام فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے اسکول ہیلتھ پروگرامز کو، تاکہ وہ اسکول ہیلتھ ایکٹیویٹیز کو جو ہے پراپرلی امپلیمنٹ کرے بچوں پر، اور بچے جو ہے اس کو جو ہے پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان تمام میتھڈس، ان تمام ٹیکنیکس کو کیا کر سکے، سیکھ سکے. اس کے علاوہ سیٹ اپ اسکول ہیلتھ کمیٹی. اس کے علاوہ پرنسپل نے جو ہے اس بات کو بھی یقینی بنانی ہے کہ انہوں نے جو ہے اسکول ہیلتھ کمیٹی کو کیا کرنا ہے، ارینج کرنا ہے، ان کو آرگنائز کرنا ہے، جو کہ بچوں کے صحت کے لیے دن رات جو ہے وہ کیا ہو، کام کر رہے ہو اور بچوں کے صحت کو امپروو کرنے میں انوالو ہو. اس کے علاوہ مینٹیننس آف ہیلتھ ریکارڈ. بچوں کی جو ہیلتھ ریکارڈ ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہے. تو یہ سارے کام جو ہے پرنسپل نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے پرنسپل کی ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے جو ہے ان سارے کاموں کو یقینی بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دا اسکول ٹیچر فنکشن. اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے اگر رول کے حوالے سے ہم بات کریں، اسکول ہیلتھ ٹیم میں جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں ان کے جو رول ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلا رول جو اسکول ٹیچر کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی انسپیکشن آف چلڈرن فار پرسنل ہائیجین اینڈ کلیننس. ٹھیک ہے، ٹیچر نے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اسٹوڈنٹس کی کیا کرنی ہے، ان کی انسپیکشن کرنی ہے، ان کی صاف ستھرائی کا کیا کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ بچے جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ اسکول میں تھے تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آپ کے نیلز چیک کیے جاتے تھے کہ نیلز جو ہے آپ لوگوں نے کاٹے ہیں یا نہیں. اسی طرح سے آپ کے شو کو چیک کیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے شوز جو ہے وہ پالش کیے ہوئے ہیں یا نہیں. اسی طرح سے آپ کے یونیفارم کو چیک کیا جاتا تھا کہ یونیفارم جو ہے آپ لوگوں نے پراپر پہنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم جو لڑکے تھے ہمارے تو انڈر ویئرز بھی دیکھے جاتے ہیں
ہمارے تو انڈر ویئرز بھی دیکھے جاتے تھے, چیک کیا جاتا تھا کہ بندے نے انڈر ویئر پہنا ہے یا نہیں. تو اس طرح سے چیکنگ جو ہے وہ ہوتی تھی. تو یہ ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی, تو میں سوچ رہا تھا آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو اس طرح کی چیکنگ جو ہے ہمارے اسکولوں میں ہوتی تھی. تو ٹیچرز کی جو رسپانسبلٹیز ہے اس میں پہلی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کا جو ہے خیال رکھے اور اس پر پراپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسری رسپانسبلٹی ٹیچر کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی انسپیکشن فار ایویڈنس آف اینی ڈیویشن فرام نارمل ہیلتھ بیہیویئر, مال نیوٹریشن اینڈ کمیونیکیبل ڈیزیزز. اسی طرح سے ٹیچر نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بچے کی جو نارمل صحت ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر کسی قسم کی چینجز ان کو نظر آ رہی ہے یا انہوں نے نوٹ کی ہو, ٹھیک ہے, یا ان کے بیہیویئر میں اگر کسی قسم کی چینجز ان کو نظر آ رہی ہے, یا ان میں غذا کی اگر کوئی کمی جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے, یا کسی بھی قسم کی کمیونیکیبل ڈیزیز انہوں نے نوٹ کی ہو, تو اس کا وہ پراپر کیا کریں گے, پراپر رپورٹ دیں گے. اس کے علاوہ ریفرل آف چائلڈ ہیونگ اینی پرابلم ٹو اسکول ہیلتھ کلینک. اس کے علاوہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی جو ہے ان کو صحت کے حوالے سے کوئی بیماری ہو, تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کی سے مراد ٹیچر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اسکول کے جو کلینک ہوتے ہیں بچوں کو وہاں جو ہے بھیجے اور وہاں پر ان کو جو ہے فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر جو ہے دی جائے. ٹھیک ہے. انفارمنگ دا پیرنٹس اینڈ مینٹیننگ فالو اپ. اس کے علاوہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی میں ایک رسپانسبلٹی یہ بھی آتی ہے کہ جب ٹیچر کو پتہ چل جائے کہ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, وہ نارملی بیہیو نہیں کر رہے, تو ایسے سچویشن میں ٹیچر نے کیا کرنا ہوگا, ایسے سچویشن میں ٹیچر نے جو ہے ان کے والدین کو جو ہے آگاہ کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے لینے کے لیے جو ہے انہیں کہنا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو لے جائے اور ان کی جو ہے پراپر چیک اپ کرے. ٹھیک ہے. گیونگ فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی کیئر ٹو چلڈرن. اسی طرح سے بچے کو جو ہے فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امپارٹنگ ہیلتھ ایجوکیشن. ٹیچر نے جو ہے صحت کے حوالے سے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دینی ہے, ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا ہے, ان میں جو ہے شعور پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مینٹیننگ دا ریکارڈ آف اینتھروپومیٹرک میجرمنٹ. اسی طرح سے ٹیچر نے جو ہے بچوں کی جو اینتھروپومیٹرک میجرمنٹ ہے اس کا بھی ریکارڈ اپنے ساتھ رکھنا ہے. اینتھروپومیٹرک میجرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اینتھروپومیٹرک میجرمنٹ یہ اصل میں ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نارمل سائز ہوتی ہیں, ان کی جو باڈی اپیرنس ہوتی ہے, ان کی جو فزیولوجی ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ بچے کی جو سائز ہے وہ نارمل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی جو اپیرنس ہے, ٹھیک ہے, وہ نارمل ہے یا نہیں, یا ان کی جو باڈی فنکشن ہے وہ نارملی کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو ان سب کو جو ہے ٹیچر نے کیا کرنا ہوتا ہے, مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور اس کی ریکارڈ رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہیلپ ان کنٹرول آف کمیونیکیبل ڈیزیزز. اسی طرح سے ٹیچر کی جو مزید جو رسپانسبلٹیز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر نے جو ہے بچوں کو کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو جو ہے شعور ان میں جو ہے یہ اجاگر کرنا ہے کہ کیسے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز سے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکتے ہیں اور کیسے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کو جو ہے انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم جو اسکول ہیلتھ ٹیم میں پیرنٹس کے رول کے حوالے سے ہم بات کریں تو پیرنٹس کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسکول ہیلتھ ٹیم میں, اور وہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہیلپ ان پرووائڈنگ انفارمیشن اباؤٹ پاسٹ پریزنٹ ہسٹری آف میڈیکل پرابلم. پیرنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے, پیرنٹس نے اسکول والوں کو جو ہے اپنے بچے کی پاسٹ اور جو موجودہ میڈیکل پرابلم ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن دینی ہوتی ہے, تاکہ اگر اسکول کے دوران جو ہے ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر پراپر طریقے سے جو ہے مینیج کیا جا سکے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کو جو ہے فٹس کے دورے پڑتے رہتے ہیں, تو اگر پیرنٹس اپنی
جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں ان کو اپنے بچے کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کرے تو ٹیچرز کو پھر پتہ ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ پھر آلریڈی جو ہے پہلے سے تیار رہتے ہیں، اور اگر ان کو اس طرح کی کوئی سچویشن فیس کرنی پڑے تو ان کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہے، اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو اس لیے پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو ماضی اور جو موجودہ میڈیکل ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ان کو کیا کرے، اپنے ٹیچرز کو آگاہ کرے۔ اس کے علاوہ ہیلپ ان کریکشن آف ڈیفیکٹ اینڈ فالو اپ آف چلڈرن، اگر بچے میں کسی قسم کی کوئی بیماری موجود ہو، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس بیماری کے لیے پراپر علاج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ہے پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کنٹینیو رہے، ٹھیک ہے۔ ہیلپ ان فارمیشن آف گڈ ہیلپ فل لیونگ ہیبٹس اینڈ بیہیویئر، اسی طرح سے پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک صحت مند زندگی کے جو عادات ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے ان کو جو ہے بتائے، اور وہ بیہیویئر وہ بچے کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کی کیا کرے، مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے، ٹھیک ہے۔ Participate and cooperate in physical and medical examination of children and immunization، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو فزیکل اور میڈیکل ایگزامینیشن ہے اس میں جو ہے بچوں جو ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے، ان کے ساتھ کوپریٹ کرے، اور کسی بھی قسم کی اگر کوئی ویکسین دینی ہو تو اس میں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرز کے ساتھ کیا کرے، پورا جو ہے وہ کوپریٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تھرو پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن، پیرنٹس are involved in planning, organizing and implementation of school health program، اسی طرح سے پیرنٹس اور ٹیچر کی ایسوسیشن کی مدد سے پیرنٹس جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ تمام پلاننگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور اسی طرح سے ان پلاننگ کو کس طرح سے جو ہے بچوں یا اسکول ہیلتھ پروگرام کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو ہے پیرنٹس کو جو ہے لازمی طور پر شمولیت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ساری رسپانسبلٹیز ہے جو کہ پیرنٹس کے ذمہ آتی ہے، جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد اپنے بچوں کی جو صحت ہے اس کو بحال کرنا ہوتا ہے، اس میں بہتری لانی ہوتی ہے، اور ان کے جو بیہیویئر ہے اس میں جو ہے پوزیٹیوٹی لانی ہوتی ہے، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ پورا جو کام کرنا ہوتا ہے، یہ پوری جو کوششیں کرنی ہوتی ہے، تو ان پوری کوششوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کمیونٹی کے رول کے حوالے سے ہم بات کریں، کمیونٹی کا جو فنکشن بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پرووائڈ سوٹیبل لینڈ فار اسکول بلڈنگ، ٹھیک ہے، اسکول بنانے کے لیے وہ ایک اچھی جگہ جو ہے وہ کیا کرے، فراہم کرے۔ اسی طرح سے پرووائڈنگ فنڈز اینڈ لیبر ان بلڈنگ پراپر اسکول، اچھے اسکول بنانے کے لیے جو ہے وہ پیسوں کا بندوبست کرے اور مزدوروں کا بندوبست کرے تاکہ ٹائم پر جو ہے وہ اسکول جو ہے تعمیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پارٹیسپیشن ان اسکول ہیلتھ کمیٹیز اور کونسلز اینڈ کنٹریبیوٹ ان فارمولیشن آف اسکول ہیلتھ پالیسیز اینڈ پلان، اسی طرح سے کمیونٹی کا ایک رول یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اسکول ہیلتھ کمیٹیز، کونسلز یا جو کمیٹیز یا جو کونسل ہوتے ہیں اس میں کیا کرے، اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور اسکول ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیز یا جتنی بھی پلاننگ ہو تو اس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہ کیا کرے، اپنی شمولیت کرے۔ پارٹیسپیشن ان امپلیمنٹیشن آف پروگرام ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے جو ایکٹیویٹیز پروگرام کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے بچوں پر امپلیمنٹ کرنا ہے، بچوں پر لاگو کرنا ہے، تو اس میں جو ہے کمیونٹی اپنا پورا کردار ادا کرے۔ اس کے علاوہ موٹیویٹنگ پیرنٹس ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول اینڈ ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ، اسی طرح سے کمیونٹی کا ایک امپورٹنٹ رول یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں موجود جو پیرنٹس جو
والدین ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس بات کے لیے جو ہے انکریج کرے، موٹیویٹ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اسکول بھیجا کرے اور ان کے صحت کا جو ہے پراپر خیال رکھا کرے. تو یہ کمیونٹی کا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے. اسی طرح سے اگر میڈیکل آفیسر کے فنکشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو میڈیکل آفیسر کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. سب سے پہلا فنکشن ان کا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جتنے بھی اسکول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کی میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزامینیشن کے بعد جتنی بھی ڈائگنوسس ہے تو وہ ڈائگنوسس انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اسپیشل ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہو جو کہ ان کو اسپیشل جگہ پر مل سکتی ہے تو اس ہاسپٹل کے لیے انہیں جو ہے ریفرل کرنا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انشورنگ مینٹیننس آف ریکارڈ اینڈ رپورٹ، میڈیکل آفیسر نے جو ہے اس بات کی بھی یقین دہانی کرنی ہے کہ وہ اپنے جو اسکول اسٹوڈنٹ ہے ان کی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ریکارڈ اور رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ مینٹین رکھے. اسی طرح سے اسکول چلڈرن کی جو ہے پراپر فالو اپ کرے، چیکنگ کرے. انیشیٹنگ پریونٹیو اینڈ پروموٹیو پروگرام، میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے پروموٹیو اور پریونٹیو پروگرام کو جو ہے وہ کیا کرے، اس کو منعقد کرے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسپیکشن آف اسکول انوائرمنٹ، اسکول کا جو ماحول ہے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پراپر طریقے سے وہ دیکھے کہ جو ماحول ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، مطلب میڈیکل آفیسر نے جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہولڈنگ میٹنگز ود پیرنٹ اینڈ ٹیچر، اسی طرح سے میڈیکل آفیسر نے جو ہے ٹیچر اور پیرنٹس کے ساتھ جو ہے مختلف میٹنگز کرنی ہوتی ہے جس کا بنیادی مقصد بچوں کے صحت کے حوالے سے ان کو جو ہے آگاہی دینی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ میڈیکل آفیسر نے پرسکرائب کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایوالویشن اینڈ ریڈیفائننگ پروگرام آبجیکٹیو اینڈ ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے جتنی بھی انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے تو اس کی ایوالویشن کرنا، اور اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو دوبارہ سے ریڈیفائن کرنا، یہ میڈیکل آفیسرز کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہے. اسکول چلڈرن رول، اب اگر ہم اسکول کے بچوں کی بات کریں تو ان کے رسپانسبلٹیز جو بنتی ہے تو اس میں پہلا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے، لرن ویلیو آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایگزامینیشن، پرسنل ہائیجین، گڈ نیوٹریشن، انوائرمنٹل سینیٹیشن. اسکول کے بچوں کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو میڈیکل، ہیلتھ ایگزامینیشن، پرسنل ہائیجین، گڈ نیوٹریشن، انوائرمنٹل سینیٹیشن کے حوالے سے جو کچھ بھی انہیں بتایا گیا ہو، جو کچھ بھی انہیں سکھایا گیا ہو تو اس کو وہ کیا کرے، اس کو وہ اہمیت دے اور اس کو وہ سیکھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوپریٹ ان ویریس اسپیکٹ آف اسکول ہیلتھ پروگرام، ان کی دوسری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ اسکول ہیلتھ پروگرام میں مختلف طریقوں سے، مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے یہی بچے کیا کرے، دلچسپی لے، یہی بچے جو ہے کوپریٹ کرے. اس کے علاوہ ڈیولپ پازیٹیو ہیبٹس اینڈ ہیلتھ فل لیونگ ایکٹیویٹیز ایز ایجوکیٹڈ اپون، ان کو جو کچھ سکھایا گیا ہو، جو کچھ ان کو پڑھایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے یہ بچے کیا کرے، فائدہ اٹھائے اور اپنی جو عادات ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو بیہیویئر ہے اس میں ایک مثبت چینج جو ہے وہ لائے. اس کے علاوہ ایکسٹینڈ دس نالج ٹو ادر ممبرز آف دا فیملی، اسی طرح سے انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے جو ہے جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرے، کمیونٹی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرے، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس سے ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، کریٹ ہوگا. اسکول ہیلتھ نرس رول، اب اگر اسکول ہیلتھ کے جو نرسز ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پہلی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، ہیلتھ پروموشن اینڈ اسپیسیفک پروٹیکشن. ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے جو ہے شعور لوگوں میں کیا کرنا ہوتا ہے، اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور کچھ خاص ٹیکنیکس انہوں نے جو ہے بتانی ہوتی ہے جس کے ذریعے بچے اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہو. اس میں پہلا کام امیونائزیشن آف چلڈرن، بچوں کو ویکسینیشن کے حوالے سے بتانا اور ان کو ویکسینیٹ کرنا. ہیلپنگ اسکول اتھارٹیز اینڈ ٹیچر ٹو پلے
to plan midday meal which is cheap, nutritious, hygienical and supplemental. اسی طرح سے نرسز کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اسکول کے جو اتھارٹیز اور جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو جو ہے مڈ ڈے پلاننگ کے حوالے سے جو ہے ان کو آگاہ کرے اور ان کو وہ بتائے کہ اسکول کے میڈ میں مطلب جو بریک ٹائم ہوتا ہے اس کو جو ہے ایک پراپرلی اس کو جو ہے ارینج کیا جائے، جس کے دوران بچے جو ہے کچھ غذا لے، ٹھیک ہے، اپنے ہائیجینیکل مطلب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، غذائی چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا چیزیں جو ہے ان کو دے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بچوں کی جو انرجی لیول ہے وہ کیا ہوگی، وہ مینٹین رہے گی. ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن ٹو چلڈرن دیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچر. اسی طرح سے نرسز کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کے والدین کو ایجوکیٹ کرے، اور اسی طرح سے ان کے جو ٹیچر ہیں ان کو جو ہے اسکول ہیلتھ کے حوالے سے ان کو تعلیم دے. helping student their parents and teacher to develop positive attitude and health behavior. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور جو ٹیچرس ہوتے ہیں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے اپنا جو بیہیویئر، اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں پازیٹیوٹی لانے میں ان کی مدد کرے. اسی طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ہے کاؤنسلنگ کرے. ٹھیک ہے. ٹیچر جو ہے ان کو جو ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے بتائے کہ کس طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس اور ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیزائننگ of health education curriculum, examination of school environment and ensuring community participation. تو یہ وہ امپورٹنٹ فنکشن ہے جو کہ اسکول ہیلتھ نرس نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے رول ہوتے ہیں اسکول ہیلتھ نرس کے وہ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ، ریگولر اینڈ پیریوڈیکل اپریزل آف چلڈرن کے وہ کیا کریں گے، وہ ریگولرلی بچوں کو کیا کریں گے، ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے اور ان کی کنڈیشن کو دیکھ کر ان کو سراہیں گے. ٹھیک ہے. نوٹیفائنگ پیرنٹس اباؤٹ ہیلتھ اپریزل ریزلٹ. اسی طرح سے اسکول ہیلتھ نرس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کو ہیلتھ کے حوالے سے بتایا کرے، ان کو انفارم کیا کرے. میکنگ ریفرل، اگر ریفرل کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے، بچوں کو ریفر کیا کرے، ان کی پراپر چکن بیلنس ہو. ٹھیک ہے. ہوم وزٹ آف سلیکٹڈ چلڈرن، ایسے بچے جو کہ بیمار ہو تو ان کے گھر ان کے لیے وزٹ کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر بچوں کی کنڈیشن ٹھیک ہوئی ہو تو وہ دوبارہ سے اسکول کو جوائن کرے، اگر ٹھیک نہ ہوئی ہو تو وہ گھر میں ہی رہے تاکہ ان سے دوسرے لوگ جو ہے، دوسرے بچے جو ہے وہ محفوظ رہے. کاؤنسلنگ آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا پیرنٹس. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ کرے. اسی طرح سے ٹیچنگ فیملیز کو جو ہے وہ ٹیچ کرے. اسی طرح سے ایم آ گئے. ایم سے مراد جو ایگزیلری نرس اینڈ مڈ وائف ہوتے ہیں ان کو کیا کرے، ٹیچ کرے. یا جو ملٹی پرپز ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں اور ان کا جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. پرووائڈ فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی کیئر فار انجری اینڈ ایلنس. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ بیمار ہو یا ان کو انجری ہوئی ہو تو کیسے ان کو فرسٹ ایڈ یا ایمرجنسی کیئر دینی ہے. تو یہ سب جو ہے اسکول ہیلتھ نرس کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہے. اسی طرح سے اگر اور مزید فنکشن ہم اسکول ہیلتھ نرس کے دیکھیں تو مینٹیننس آف ہیلتھ ریکارڈ، اسسٹنگ گائیڈنگ ادر ہیلتھ ورکر، مینجمنٹ آف اسکول ہیلتھ کلینک، ہولڈنگ کانفرنس ود ٹیچرس، پارٹیسپیٹ ان ہیلتھ کونسل اور کمیٹی اینڈ پارٹیسپیٹ ان ایجوکیشن آف ٹیچرس. اس کے علاوہ جو دوسرے رول ہے تو اس میں اسکول ہیلتھ کنسلٹنٹ آ جاتا ہے، پریکٹیشنر آ جاتے ہیں، پلانر، آرگنائزر، کوآرڈینیٹر، گائیڈ، سپروائزر، ایجوکیٹر، ٹرینر اینڈ کاؤنسلر. یہ سارے جو ہے آ جاتے ہیں جو کہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں اسکول ہیلتھ میں. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا رول آف نرسز ان اسکول ہیلتھ کا ٹاپک جو کہ میں نے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی پراپر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.